جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں فہیم الحق آپ کا میزبان۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ آج جامعہ کراچی سے شعبہ سیاست سے ڈاکٹر پروفیسر کامران خان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے موجودہ اگر صورتحال میں دیکھیں تو آپ جو فلسطین کا جو اصل جو تنازع بنیادی ہے وہ کیا تنازع ہیں؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کیا، تو دیکھیں یہ فلسطین کی اگر ہم تاریخ پہ جائیں تو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے وہ تقریباً 2000 سال پرانا ہے، اور اس کی اگر جدید دور کے اندر اس کو دیکھیں تو اس کی ابتدا جو ہے وہ 1948 سے ہوتی ہے، جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو مغربی اقوام ہیں وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جی اسرائیل کو جو ہے ایک علیحدہ ریاست کے روپ میں بنایا جائے، تو پھر وہ جو ہے اسرائیل کو 1948 میں فلسطین کے ایک حصے پہ لا کر آباد کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جی اس حصے پہ جو ہے وہ فلسطینی رہیں گے اور دوسرے حصے پہ جو ہے اسرائیل رہے گا۔ لیکن جو اسرائیل کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پورے فلسطین پہ قبضہ کرنا اور جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا، تو وہ گریجولی وہ چھوٹے سے حصے پہ لا کے ان کو آباد تو کیا گیا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اب پورے فلسطین کے اوپر جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اب بیچارے فلسطین جو ہیں وہ بالکل یعنی بالکل ہی وہ جو ہے پیچھے ہٹتے ہٹتے جو ہے وہ شام اور اردن کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اور یہ اسرائیل کی جاری ظلم و ستم اور حملے کے تناظر میں آپ جو ہے موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو چکا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بچے، جوان، بزرگ، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ فلسطینی کسی بھی صورت میں حال میں جو ہے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اب ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہو چکی ہے، فلسطینی اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں کہ اب نو پوائنٹ آف ریٹرن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو حالات چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم کنٹریز تھے انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اور آج جتنی بھی یورپین طاقتیں تھیں انہوں نے اسرائیل کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کری، اور اسی وجہ سے اسرائیل کی ہمت جو ہے بڑھی، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین جو ہے وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اب جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب ایک فارمولا یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے آن بورڈ لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو اس بات پہ راضی کر سکیں کہ جی فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے۔ اب ری بلڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دوبارہ سے اس کو بنایا جائے گا تو فلسطین کی جو ریاست ہے وہ اسرائیل کے کہنے پر ہی چلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی کسی بھی صورت میں جو ہے اس فارمولے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو سر اس کا جو ہے ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تو حل ہوگی اس کا؟ دیکھیں میرے نزدیک اس کا جو ممکنہ حل ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے وہ 1948 کی پوزیشن پہ جو ہے وہ واپس ہو، تو جبھی فلسطینی جو ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ واپس اسی پوزیشن پہ چلے جائے جہاں پر وہ 1948 میں تھا، اور کیونکہ اب پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اس کا قبضہ ہے، تو وہ کسی بھی ایسی چیز کو نہیں مانے گا۔ تو یہ جو ریاست کا جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا نکلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو کوئی بھی آزادی دینے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ایک طاقتور ریاست کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔